अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन व हाज़रीन, सबसे पहले आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर जगह रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं, जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही हैं और घरों में एहतमाम किया जा रहा है कि आज के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवी हुई, आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी मालूमात फ़राहम करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन पर अमल करना है। वो लफ्ज़ अस्वाह का मतलब है नमूना और हुस्ना का मतलब है नेकी और भलाई, यानी नेकी और भलाई का नमूना। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए नेकी और भलाई का बहुत उम्दा नमूना बनाया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन ने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके हमें ये बताया कि ये काम किसी भी इंसान के लिए कुछ मुश्किल नहीं, या दुनिया का कोई भी काम किसी भी इंसान के लिए कुछ मुश्किल नहीं, और उसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। अगर वो चाहे तो दुनिया को मुसख्खर कर सकता है, और अगर चाहे तो फिर इसी दुनिया को ये दुनिया उसके लिए दुश्वारी का बाइस भी बन सकती है, मुश्किलात, परेशानी, मसाइब का शिकार रह सकता है। तो हमें देखना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन ने अपने मानने वालों के लिए नेकी और भलाई के क्या क्या उम्दा नमूने पेश किए। मवाक़ात, भाईचारा, अफ़्व दरगुज़र, अदल इंसाफ, एहसान और इसी तरह की दीगर ऐसी ऐसी उम्दा मिसालें कायम की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसार और क़ुरबानी का ऐसा ऐसा उम्दा नमूना पेश किया है जो रहती दुनिया तक कायम है। नाज़रीन व हाज़रीन, आज दिल बहुत ज़्यादा गमगीन भी है इस हवाले से कि हर तरफ से लोग मुसलमान आफतों में गिरफ़्तार हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, सैलाब से जान नहीं छूट रही, तूफ़ान सर पर खड़ा है, लेकिन इंसान दुनिया और माफिया से बेखबर, दुनिया की रंगीनियों में इतना महव हो गया है कि वो हर तरह के अपनी पिछली ज़िंदगी को, या अपनी जो उसने बुराइयां की हैं, अपनी ज़िंदगी को जो गलत राहों पर लेके चला है, उसकी तरफ ज़रा भी गौर नहीं करता। देखिए, ये एक कुदरती आफत तो है, ज़लज़ला हो गया, सैलाब हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तूफ़ान हो गया, ये या जो ये क्या नाम है क्लाउड बर्ड्स हो रहे हैं, ये सब बेशक एक कुदरती आफत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अल्लाह ताला का मैसेज भी है हम मुसलमानों के लिए कि सुधर जाओ, मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को तो एक लफ्ज़ बोलना होता है, कुन, और वो हो जाता है, फयाकुन, हो जाना। यहाँ हम मुख्तलिफ़ आफात में गिरफ़्तार इस बात को लिए मैं हुकूमत को इस तमाम बातों का मौजिद करार देते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली है, जिसकी वजह से गांव के गांव, शहर के शहर डूब गए, फसलें तबाह हो गई, जानवर मर गए, जानवर बहते हुए आ रहे हैं, दिस एंड दैट। बट हम अपने आप को अपने गिरबान में नहीं झांकते कि आया ये कुदरती आफत क्यों है, या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है क्यों, आखिर क्यों। कभी हमने ये जानने की कोशिश की है? हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कुरान नहीं पढ़ते, हम अदल इंसाफ नहीं करते, हम अफ़्व दरगुज़र से काम नहीं लेते, इसार कुर्बानी का जज्बा हमसे दूर हो चुका है। हम हमसायों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ हमारा सलूक कैसा है, क्या हमने ये जानने की कोशिश की है? हम अपने आंसू बहा रहे हैं, हम अपने बेसरो सामानी की हालत में बैठे हुए हैं, हम अपने सामान को, अपने जानवरों को, अपने घर बार को तबाह बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, और फिर रो रहे हैं, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा रहे हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमा। तो क्या ये सब कुछ
ہمارا اپنا کیا کردہ نہیں ہے، ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے؟ جی ہاں، میرا جواب تو اس کا بالکل ہاں میں جاتا ہے، مثبت جواب ہے کہ یہ سب ہماری اپنے کرتوت ہے۔ آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، استغفر اللہ، نماز تو بہت دور کی بات، ان کو کلمہ طیبہ کا نہیں پتہ۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، میں گھروں میں پڑھاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں جو ماسیاں ہیں جو پنجاب سائڈ سے آئی ہوئی ہیں، جو دیہات کی ہیں، جو گاؤں کی ہیں، جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لیکن کیا ان کو کلمہ نہیں کوئی سکھا سکتا تھا؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے، لیکن وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو قرآن سے، ان کو اللہ تعالیٰ سے، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہی نہیں۔ ان کو صبح اٹھنا ہے، ہاتھ منہ دھونا ہے، ناشتہ پانی کرنا ہے اور گھروں میں صفائیاں کرنے چلے جانا ہے۔ جو مزدور ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کو اٹھنا ہے، بیلچا کلہاڑی یہ وہ اٹھایا اور اپنے کام پہ رواں رواں۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے، مزدور طبقے سے میں مخاطب ہوں، کہ آیا یہ ہم پہ جو آفات ہیں یا ہم پہ جو روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کو تو یاد ہی نہیں کر رہے، کلمہ طیبہ تو ہم پڑھ نہیں رہے، نماز کی طرف تو ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہے، نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کر ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنا قہر نازل فرما رہا ہے، غم و غصہ دکھا رہا ہے۔ دیکھیں جب پہلے زمانے میں بجلی کڑکتی تھی یا بادل گڑگڑاتے تھے تو بڑے بوڑھے کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، غم و غصے کا اظہار ہے۔ اور آج یہ سب ہو رہا ہے، کلاؤڈ برس ہو رہا ہے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمندر آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے تو ہم اس پر، گاؤں گوٹ کی ابھی یہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے، ہم پھول نچھاور کر رہے ہیں اس سمندر کو۔ استغفر اللہ، کچھ عقل کے ناخن لیں بھائی، کچھ ہوش کے ناخن لیں کہ وہ سیلاب آپ کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے ہے اور آپ اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ فلسطین کا بچہ ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی برسایا کہ اس پانی میں ہم مسلمان غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے اس پانی سے، اور یہی پانی کا ایک قطرہ وہاں فلسطین میں مسلمان حسرت و یاس میں، پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، بھوک و افلاس کی حالت میں بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پتھر مٹی کھا رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں خواتین و حضرات نے۔ تو یہ انصاف، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف برحق ہے۔ اس نے دکھا دیا کہ کہاں میری ایک قوم پانی کے، کیا اللہ تعالیٰ وہاں پانی نہیں برسا سکتا؟ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پانی نہیں دے سکتا؟ وہاں چشمے نہیں پھوٹ سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ بٹ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دکھا رہا ہے کہ سدھر جاؤ، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو ہم اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، یقین کیجئے مجھے میرے چینل کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگ میرا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، میری کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی۔ دس از میٹر فار می، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے جو میسیج دینا ہوتا ہے، جو مجھے بات کرنی ہوتی ہے تمام مسلمانوں سے، تمام امت مسلمہ سے، یا پوری دنیا سے، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں وائرل کیوں نہیں ہو رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آواز جہاں جہاں جا سکے، یا میرا جو پیغام ہے یا میری جو بات ہے وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے، لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے۔ 100 لوگوں میں سے اگر ایک شخص بھی میرا ولاگ دیکھ کے کوئی اچھی بات سیکھ لیتا ہے یا اپنے اندر اپنا لیتا ہے، تو پھر میرا جو ولاگنگ کا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ میرے حساب سے وہ کامیاب ترین ہے۔ ضروری نہیں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے آپ اپنی ویڈیو وائرل کروائیں یا کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کریں جس کی وجہ سے آپ وائرل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان
طریقے سے ہم اپنی بات کو، اپنے میسیج کو کنوے کرتے ہیں، میسیج کو پہنچاتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ اسی چیز پر مشتمل تھا، انہی باتوں پہ مشتمل تھا۔ اور آج کے دن چونکہ 12 ربیع الاول ہے، آپ اپنے گھروں کو سجائیے۔ جس طریقے سے عید ہوتی، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی ہم منا رہے ہیں، جس طریقے سے عید کا دن ہوتا ہے ہم گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، پکوان بناتے ہیں۔ آج کا دن بھی آپ ایسا کیجیے، کیونکہ آج کا دن وہ شخصیت دنیا میں آئی جس کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، تو ہم اس کی آمد کی خوشیاں نہیں منائیں؟ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ہر سال برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن نہیں منائیں، کہ جن کے لیے اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا، کہ جن کے ہونے سے یہ دنیا ہے؟ تو ذرا غور کیجئے میرے آج کے بلاگ پر، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، آگے ضرور اس کو فارورڈ کریں تاکہ میری آواز، میرا میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور آج کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کیجئے، کوئی سا بھی، سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، تھوڑا سا میرے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیتے ہیں۔ میں درود پاک کا ورد کر رہی تھی، تو میرے ساتھ بآواز بلند تھوڑا سا ہم پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔